فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے۔ روحانی ایکسپیرینسز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے بڑے سے بڑا لکھنے والا، اچھے سے اچھا سوچنے والا جو ہے وہ لفظوں کے قحط کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا میرا ایک ایکسپیرینس ہے، میں 80 سے لے کے 90 تک تقریباً 10 سال میرا عرب ورلڈ کے ساتھ اور خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا۔ میں نجد بیسڈ تھا، ریاض میں جو کیپٹل ہے سعودی عربیہ کا، لیکن وہ جیسے ہی موقع ملتا تو حجاز کی طرف بھاگتے تھے۔ اور ایسا عجیب و غریب ایکسپیرینس ہے کہ میں نے جب پہلی بار مسجد نبوی کو دیکھا، وہ خانہ کعبہ کو پہلی بار دیکھنے سے ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا۔ اور میری ایک کتاب ہے آدھی ملاقات، وہ خطوط کا مجموعہ ہے، اس میں میں نے اپنا پہلا ایکسپیرینس لکھا ہے ایک خط میں کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے جنم ہی آج لیا ہے۔ اور آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں بڑی عجیب و غریب، میں نے مدینہ میں کوئی سواری استعمال نہیں کی۔ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ احد پہ آؤ تو کانٹا بھی اگر چبا سکتے ہو یا کھا سکتے ہو تو کھاؤ، اس طرح کی کوئی میرے ذہن میں تھی یہ بات۔ تو میں نے اس خط میں لکھا کہ مجھے کانٹا تو نہیں ملا، میں وہاں کنکریاں چباتا رہا۔ اور ایک اور بات میں عرض کروں، یہ میں ایز اے ہمبل مسلم میں نہیں کہہ رہا، دنیا کی جتنی غیر مسلم شخصیات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کلمات لکھے ہیں، دنیا کے کسی اور پیغمبر کے بارے میں غیر مذہب نے وہ ان جذبات کا اظہار نہیں کیا، چونکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ یہاں مجھے کسی کا شعر یاد آ رہا ہے، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے شاعر کا نام بھول رہا ہوں میں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ نگاہ آئینہ ساز میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ پاک نے جب کہا نا کہ آخری پیغمبر، اس سے پہلے کتنے پیغمبر؟ تو آخری اس لیے کہ وہ اللہ پاک کا اعلان ہے بنیادی طور پہ کہ پرفیکشن یہاں آ کے ختم ہو گئی، اس سے بہتر ماڈل جو ہے وہ یہ میری انتہا ہے، یہ خدا کی خدائی کی انتہا کے یہ ایسا پرفیکٹ آدمی۔ اور ایک اور پہلو جس پہ ہمیں بالکل غیر جذباتی میرٹ پہ سوچیں، دنیا کا ہر بڑا آدمی، وہ چاہے روحانی طور پہ بڑا ہو، سیاسی طور پہ بڑا ہو، سائنسی طور پہ بڑا ہو، بڑا جنگجو ہو، بڑا میوزیشین ہو، وہ سنگل ڈائمینشنل ہوتا ہے، اس کی ذات کا ایک حصہ بہت گرو کر گیا ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے نبی کا آپ دیکھیں کہ ہر روپ میں پرفیکٹ، بہترین دوست، بہترین بھائی، بہترین لیڈر، بہترین پڑوسی، بہترین مسافر، بہترین جنرل، بہترین شوہر، بہترین باپ۔ یہ سچی بات ہے کہ انسانیت سے ماورا جس رول میں بھی دیکھ لیں، ان جیسا مسافر کوئی نہیں۔ اچھا آپ اندازہ لگاؤ کہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، ان نابکاروں کو پہاڑوں کے درمیان، طائف کے پہاڑوں کے درمیان پیس دینے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں نہیں، شاید ان کی اولادوں میں سے یہ ہے
ایک ایسا حیرت انگیز رویہ جو انسانی فہم سے بالا تر ہے. انہی زمانوں میں جب میں بہت زیادہ مجھے موقع ملتا تھا، میں سچی بات ہے مجھے تو نمازیں ہی بھول گئی تھی. میں تو جا کے پڑا رہتا تھا ایسے ہی، جیسے کہ پتھر پڑا ہو. اس میں میرا ایک پرابلم بھی تھا، آئی ہیڈ اے لیگ انجری، تو بڑا مشکل تھا میرے لیے پہلی بار غار تک جانا. آدھے سے زیادہ سفر کے بعد میرا ہمت نہیں تھی، لیکن پھر جس سے مانگی اس نے عطا بھی کر دی. تو اس ایکسپیرینس کا ایک ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایسے نعت وہ ہیں جنہوں نے سینکڑوں، بیسیوں، ہزاروں بڑی خوبصورت نعتیں لکھی، اور صرف اردو میں نہیں باقی زبانوں میں، ایون ہندوؤں نے بڑی خوبصورت، سکھوں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا. میں نے اس پہلے ایکسپیرینس کے بعد ایک نعت لکھی، اور وہ اس میں تعریف کا ایز سچ پہلو ہے ہی نہیں، چونکہ میری روح کے اندر یہ بات بہت گہری پیوست تھی کہ دنیا کی کوئی لغت، کوئی زبان، کوئی لفظ آقا کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. سو میری اس نعت میں صرف ایک خواہش ہے کہ کاش میں کسی بھی شکل میں بادل ہوتا، کچا رستہ ہوتا، میں پتھر ہوتا، میں آپ کے گھر کی چوکھٹ ہوتا، میں آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا ہوتا، میں کھجور کا کوئی درخت ہوتا، لیکن میں آقا میں آپ کے زمانے میں ہوتا. سو پوری نعت میں آپ کو ایس سچ تعریف، چونکہ تعریف ممکن نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے نیاگرا فال کو دیکھ کے؟ بہت ہی خوبصورت ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ ایکسٹریملی بیوٹیفل، اس سے زیادہ کیا ہے؟ بہت عالی شان، اس سے زیادہ کیا ہے؟ تو ہمارے نبی تو اس طرح بیان نہیں ہو سکتے. تو میں کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی، تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گیا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا، اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی، یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، لفظ ہوتا کسی میں آیت کا مجھ سے ادا ہوتا، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا، اور تیرے سامنے جھکا ہوتا، سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، پانی ہوتا اداس چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہ گیا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں، اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، تیری صحبت مجھے ملی ہوتی، میں بھی تب کتنا خوش نما ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا، اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی،
پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں، جو تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا، مجھ کو خالق بناتا غار حسن، اور میرا نام بھی ہرا ہوتا۔ سو یہ تھا پہلی بار وہاں حاضری کہہ لیں، اس کو پیشی کہہ لیں، گناہگاروں کی تو پیشیاں ہوتی ہیں، حاضریاں کیا ہونی ہم جیسے لوگوں کی، لیکن یہ پہلا رد عمل تھا جو اس نعت کی شکل میں آیا۔ فلم جلوے لپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ روزے کا تصور موجود ہے عیسائیت میں، یہودیت میں، ایون ہندو مت میں، لیکن دین کامل میں روزے کا جو تصور ہے وہ اپنی کامل ترین فارم میں اور مکمل ترین شکل میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو جسمانی طور پہ کمزور اور روحانی طور پہ مضبوط ترین ہو جانا چاہیے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر دیکھیں ٹین ایج میں بھی اگر آدمی روزہ رکھنا شروع کرے اور ہر رمضان میں اپنی ایک کمزوری پہ، ایک بری عادت پہ قابو پا لے، تو میرا خیال ہے 30 35 40 سال کی عمر تک وہ ایک انتہائی خوبصورت اور قابل قدر انسان کا روپ دھار سکتا ہے۔ رمضان مسلمان کے لیے بہت بڑا انعام بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اس سے ہلے گلے کے لیے اس کو ایک جشن کے طور پہ نہیں، یہ بہت کڑی تربیت کا مہینہ ہے، اور یہ تربیت دیکھیں انسان کا ایک ہوتا ہے فزیکل سیلف، جسمانی جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کا روحانی سیلف، ایک ہوتا ہے اس کا جذباتی سیلف، ایک اس کا ہوتا ہے نفسیاتی سیلف۔ رمضان کا مہینہ انسان کی ان ساری شکلوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ ہماری نمازوں سے لے کے حج، عمرے، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ، یہ جتنی ہماری عبادات ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں ویسے تو یہ بات مناسب نہیں لگتی بظاہر، لیکن مجھے عبادات میں یہ سب سے خوبصورت اس لیے لگتا ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جس کا حال صرف آپ کے اور آپ کے خالق کے درمیان، دنیا میں اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کے گھر والے دیکھ رہے، ان کو پتا ہوتا ہے، بچوں کو پتا ہوتا ہے باپ نماز پڑھ رہا ہے، ملازمین کو پتا ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، جب آپ مسجد میں جاتے ہو محلے کو، پورے علاقے کو پتا ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ جو کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتا نہ ہو، اس میں بھی جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو لینے والے کو تو کم از کم پتا ہوتا ہے۔ اسی طرح حج پہ جاتے ہو، عمرے پہ جاتے ہو تو پورے محلے آدھے شہر کو پتا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا خوبصورت اور ایسا عجیب و غریب مہینہ ہے جس میں کی گئی عبادت آپ کے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے بچے بھی اگر چاہیں، میری شریک حیات بھی اگر چاہے تو اس کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں، بس میری کمزوری ہے۔ if I smoke تو اس سے کیا معلوم کہ میں واش روم میں جا کے میں نے سگریٹ پی لیا ہے۔ سو یہ اس کا یہ پہلو جو ہے روزے کا، یہ مجھے اتنا فیسینیٹ کرتا ہے کہ میرے پاس تو کم از کم لفظ نہیں ہے۔ اور اس مہینے میں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا لاڈلا، بڑا چہیتا مہینہ ہے، اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں پچھلے برس سے ذرا بہتر
ہیومن بینگ، ذرا بہتر انسان، ذرا بہتر مسلمان. یہ جو ریچولز بنا لیا ہم نے عبادتوں کو، دیکھو کیسی کیسی خوبصورت باتیں ہیں کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جس کے ایک عضو پہ چوٹ لگے تو پورا جسم کرب میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بھوک چھوڑ کے کھاؤ، اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی دستک دے لو. پڑوسی کا ایسا حق کہ صحابہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ان کے لیے جائیداد میں حصے کا حکم نہ آ جائے. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اتنا پرفیکٹ ٹیچر، اتنا بے پناہ ٹیچر ہمیں ملا، ہم کیسے شاگرد ہیں؟ ہم کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. جان کی قربانی معمولی چیز ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ رضاکارانہ طور پہ جان نہیں دیتے تو تب بھی فرشتہ اجل آ کے ایک دن آپ کی جان لے جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو ان کی ہدایات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ ہے ٹریبیوٹ، یہ ہے خراج عقیدت، یہ ہے اصلی خراج تحسین. اس ملک کی آبادی کا 25% اگر ان کی ہدایات کے 5% پہ بھی عمل کرے تو تمام تر دہشت گردی، تمام تر اقتصادی بدحالی کے باوجود آپ یقین کریں یہ ملک جنت بن سکتا ہے. فلم جلوے لپک جائیں